آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب جمعے کا خطبہ ارشاد فرماتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ پڑھا کرتے تھے فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَإِنَّ كُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ، کہ دین کے اندر ہر نیا کام جو ہے وہ بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی ہے۔ جو بھی بدعت ہے وہ ضلالہ ہوا کرتی ہے، قبیحہ ہوا کرتی ہے۔ یہ مسئلہ ذہن نشین کر لیں، کوئی بھی بدعت وہ حسنہ نہیں ہوا کرتی، یعنی بدعت حسنہ کا اسلام کے اندر کوئی تصور نہیں ہے۔ بدعت کی تعریف کیا ہے؟ بدعت کا معنی نئی چیز، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اسباب موجود تھے، اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کام نہیں کیا۔ اگر آج کوئی آدمی اسے دین سمجھ کر کرے گا تو اسے بدعت کہا جائے گا۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پھل موجود تھے یا نہیں تھے؟ موجود تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیجا، ساتہ، چلیسمہ یہ کیا نہیں کیا؟ اسباب موجود ہونے کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کام نہیں کیا، اگر آج کوئی بندہ وہ دین اسلام دین سمجھ کر وہ کام کرتا ہے تو اس کو بدعت کہا جاتا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ایسا آدمی جو بدعت کو ایجاد کرتا ہے اس پہ اللہ کی لعنت ہے، اس پر فرشتوں کی لعنت ہے، تمام لوگوں کی لعنت ہے، اور ایسے لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوض کوثر سے بھی ہٹا دیا جائے گا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرشتے کہیں گے، جب لوگ آئیں گے تو آپ فرمائیں گے یہ تو میرے امتی آ رہے ہیں، ان کے اعضاء چمک رہے ہیں، یہ تو نورانی چہروں والے ہیں، تو فرشتے بتائیں گے اِنَّكَ لَا تَدْرِي مَا أَحْدَثُوا بَعْدَكَ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نہیں جانتے آپ کی وفات کے بعد ان لوگوں نے، ان درویشوں نے، ان علماء سو نے آپ کے دین کا حلیہ بگاڑ کے رکھ دیا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پھر میں کہوں گا سحقاً سحقاً لمن غیر بعدی، جس نے میرے جانے کے بعد میرے دین کو بدل دیا تھا، میں نے دین نہیں بتایا تھا، اپنی طرف سے انہوں نے اضافہ کر لیا دین میں، تو آپ فرماتے میں کہوں گا کہ ایسے مردودوں کو مجھ سے دور لے جاؤ۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے من احدث فی امرنا ھذا ما لیس من فہو رد، جس نے ہمارے دین اسلام کے معاملے میں ایسی بات کو ایجاد کیا جو میں نے ارشاد نہیں فرمائی، فرمایا فہو رد، ایسی چیز کو مسترد کر دیا جائے گا، ایسی چیز مردود ہے۔ یا یہ بھی ترجمہ ہے کہ ایسا آدمی مردود ہے جو دین اسلام کے اندر دین سمجھ کر چیزوں کو ایڈ کرنے والا ہے اور دین اسلام میں اضافہ کرنے والا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین بتا دیا، نہ تو اس میں کمی کرنی ہے اور نہ ہی اس میں اضافہ کرنا ہے۔ اور توبہ کا دروازہ آپ جانتے ہیں قیامت تک کے لیے کھلا ہوا ہے، اور جب تک جان ہنسلیوں تک نہیں آ جاتی آدمی توبہ کر سکتا ہے، اللہ اس کی توبہ کو قبول کرتا ہے۔ طبرانی شریف کی روایت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بدعتی آدمی سے توبہ کا دروازہ ہی بند کر دیا ہے۔ وہ توبہ کیسے کرے گا؟ جب اسے گناہ سمجھے گا تو توبہ کرے گا، جب وہ اسے گناہ ہی نہیں سمجھ رہا، وہ تو نیکی سمجھ کر رہا ہے، تو وہ اسے توبہ کیسے کرے گا؟ تو میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں جو لوگ بدعات کا ارتکاب کرتے ہیں، دین اسلام میں نئی نئی چیزوں کو شامل کر دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ ایسے ہمارے بھائیوں کو سمجھ عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کتاب و سنت کے مطابق ہمیں ہر معاملہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔